لالو کھیت کی چائے سموسے اور واٹر پمپ کے پکوڑے، ماضی کی برسات، ایک دوست کا ساتھ۔ تحریر اظہر عظمی۔ بارش کی ٹپ ٹپ ہو تو گزرے دنوں کی منڈیر پر یادوں کے پرندے آ بیٹھتے ہیں۔ ملازمت کا زیادہ تر عرصہ ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقوں میں گزرا ہے۔ ابھی 2-3 سال ہی ہوئے تھے۔ سارا سفر بسوں اور ویگنوں میں تھا۔ دفتری اوقات میں جہاں گھنیرے بادل آتے ہم جھوم اٹھتے، بادل گرجتے برستے تو موسم انگڑائی لیتا۔ ساری خوشی اپنی جگہ، موسم حسین ہے، لیکن ڈیفنس یا کلفٹن سے اس طوفانی بارش میں گھر کیسے جائیں گے؟ چلیے 90 کی دہائی کے ابتدائی سال میں چلتے ہیں۔ لیجئے آفس کے نمبر پر دوست کی کال آ گئی ہے۔ وہ: کیسے گھر جائے گا؟ میں: ٹاور سے یہاں ڈیفنس آئے گا، سیدھا گھر نکل جا، میں کسی طرح آ ہی جاؤں گا۔ وہ: زیادہ ڈرامے نہیں کر، باہر نکل کے دیکھ کتنی تیز بارش ہے۔ تیرے پاس کون سی سواری ہے کنجوس، ایک موٹر سائیکل لے لے۔ مجھے غصہ سا آ جاتا، یہ تو ہمیشہ میری موٹر سائیکل کو ہی کیوں لے کر بیٹھ جاتا ہے؟ غصے میں دیکھتا تو کہتا، اچھا تو اپنی تقریر چھوڑ، میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ کبھی کبھی تو میرا کہا مان جاتا اور نہ آتا، لیکن کبھی میری ایک نہ سنتا، موٹر سائیکل پر بھیگتا چلا آ رہا ہے۔ میں آفس کے گیٹ پر ہی ہوتا، موٹر سائیکل بند نہ کرتا، اشارے سے کہتا آ جا۔ سچی بات یہ ہے کہ تیز بارش میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بڑا مزہ آتا ہے۔ کالج کے دن یاد آتے، ہم دونوں خوب ہی انجوائے کرتے۔ راستے میں اگر کوئی گاڑی تیزی سے گزرتی، پانی کے چھینٹوں کی سلامی دیتی ہوئی، تو پھر جو صلواتیں سناتا کہ آس پاس میں کوئی سن لیتا تو ہنس کر رہ جاتا۔ سالے گاڑی چلانا سیکھ لی، تمیز بھی سیکھ لیتا۔ جیب میں پیسہ ہو تو تمیز دماغ میں کہاں رہتی ہے۔ کچھ دیر تو اس کا پیچھا بھی کرتا، میری جان نکل جاتی۔ موٹر سائیکل ہلکی سی سلپ ہوئی تو دونوں ہی جائیں گے۔ میں کہتا، دیکھ یہ سب کرے گا تو میں اتر جاؤں گا۔ کہا لگاتا، تو اور اترے گا؟ یہ کہہ کر مجھے ڈرانے کے لیے ہلکی سی سپیڈ بڑھا دیتا۔ ڈیفنس سے پہلے ایف ٹی سی آتے، سندھی مسلم پر رکتے۔ میں پان لیتا اور وہ 1 یا 2 سگریٹ۔ کہتا، اب سگریٹ پی کر چلیں گے۔ میں کہتا، چل یار، راستے میں پیتے چلنا۔ او بھائی، یہ تیرا پان نہیں ہے کہ منہ میں دبایا اور جہاں چاہا راستے میں پیک مار دی۔ راستے بھر تفریح رہتی۔ جیل چورنگی سے 3 ہٹی سے ہوتے ہوئے لالو کھیت ڈاکخانے پہنچتے، پانی بھرا ہوتا۔ کہتا، اب چائے پی کر چلیں گے۔ میں کہتا، پگلا گیا ہے کیا؟ گھر چل کر ہی پی لیں گے۔ کہتا، ابے جاہل، بارش کو انجوائے کریے، کراچی میں ہوتی کب ہے؟ ڈاکخانے پر چائے پیتے تو کہتا، سموسے کھائے گا؟ میں وہاں کی گندگی دیکھ کر الجھ جاتا۔ بالوں سے ٹپکتا پانی چائے میں گر رہا ہوتا، اس پر پتہ نہیں کس تیل میں بنے ہوئے سموسے، لیکن وہ لے آتا۔ گرم گرم سموسہ منہ میں رکھتے ہی کہتا، ڈیفنس میں جاب کر کے تو بڑا برگر بنتا جا رہا ہے، لے کھا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ موٹر سائیکل تو وہ ایسے چلاتا جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھا کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ موڈ میں ہوتا تو بارش کا کوئی گانا گنگنانے لگتا، گانے سے وقت بچتا تو مجھ سے باتیں کرنے لگتا۔ تیز بارش میں اس کی کوئی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اس کی ہر بات کے جواب میں 2-3 مخصوص جواب دیتا، اچھا، ہاں یہ تو ہے، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کسی بس، ٹرک یا ویگن سے ملاکھڑے کا خدشہ ہوتا تو پھر میں چلا کر کہتا، دیکھ ویگن سے بچا، ٹرک کو تو دیکھ لے۔ وہ: ابے سب دیکھ رہا ہوں، اندھا تھوڑی ہوں۔ آپ اس کے موٹر سائیکل چلانے پر ہر زن ہوں تو وہ موٹر سائیکل کو اور زن کر دیا کرتا۔ میرے خیال میں وہ رف چلاتا تھا، لیکن اگر کوئی موٹر سائیکل والا فیملی کے ساتھ تیز جا رہا ہوتا تو کہتا، ذرا اس کے بھرم دیکھ، یہ نہیں دیکھ رہا کہ 20 بچے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں کہتا، تو اپنی فکر کیوں نہیں کرتا؟ تو زور سے کہا لگاتا، ارے اپنے کون سے 20 بچے ہیں، جب ہوں گے تب دیکھی جائے گی۔ رحم دلی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایک مرتبہ جب کریم آباد کا نیا پل نہیں بنا تھا، عین پل کے درمیان ایک لڑکا اور ایک بزرگ کھڑے نظر آئے۔ ان کی موٹر سائیکل بارش کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ رک گیا۔ تیز بارش تھی، کافی دیر لڑکے کے ساتھ وہ موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر ایک دم ساتھ کھڑے بزرگ کا خیال آیا، لڑکے سے پوچھا، یہ تیرے کون ہیں؟
اس نے بتایا کہ دادا ہیں۔ اس سے میں آ گیا، کہنے لگا اتنی کھٹارا موٹر سائیکل پر دادا کو لے کر نکلا ہی کیوں تھا؟ لڑکا بھی ذرا ٹیڑھا تھا، بولا تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ تو میں شروع ہو گئی۔ عجب تماشا تھا، میں اور دادا بیچ بچاؤ کرا رہے تھے، بارش نے نہ تھمنا تھا نہ وہ تھمی۔ خیر طے یہ ہوا کہ پہلے وہ دادا کو کریم آباد کے پل کے نیچے لے جا رہا ہے، وہ لڑکا اور میں موٹر سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ تیز بارش میں ہم دونوں نیچے آئے، اس دوران اس نے میکینک کو بھی ڈھونڈ لیا۔ دادا کو میکینک کے پاس چھوڑا، ہم دونوں موٹر سائیکل لے کر وہاں پہنچے، موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوئی، وہ دونوں چلے گئے۔ پھر ہم نے گھر کی راہ لی۔ میں نے کہا تو بیکار اس لڑکے سے اٹک رہا تھا۔ بولا جاہل ہے سالا، واٹر پمپ پہنچتے کہتا یار تھوڑے پکوڑے ہو جائیں۔ میں ہاتھ جوڑ لیتا، تجھے خدا کا واسطہ گھر چل، اور آئندہ سے نہ تو مجھے بارش میں لینے آنا۔ لیکن وہ مجھ سے پوچھتا تھوڑی تھا، بس بتاتا تھا کہ پکوڑے کھانے ہیں۔ آج کل وہ امریکہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اب تو بات کرنا بھی بہت آسان ہو گئی ہے۔ کل رات میں نے کہا سموسے اور پکوڑے کھائے گا؟ آ جا۔ بولے ابے کیا لالو کھیت میں ایسے ہی پانی جمع ہوتا ہے بارش کا؟ میں نے کہا کیوں، تو یہاں ڈرینیج سسٹم لگوا کر گیا تھا؟ بولا تم لوگ نہیں بدلو گے۔ میں نے کہا تو بدل گیا ہے کیا؟ بارش میں وہاں کوئی موٹر سائیکل والا ملتا ہے کیا؟ سنجیدہ ہو گیا، یار ترس گیا ہوں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے۔ کہنے لگا دیکھ، نیکی کرنے کا بھی کوئی موقع کبھی ملے تو ضائع نہ کر، تو نہیں کرے گا تو اوپر والا وہ کام کسی اور کے سپرد کر دے گا۔ میں نے کہا تیری سوچ آج بھی اندر سے وہی ہے۔ بولا سوچ کیا ہے، نیت، بس نیت ٹھیک رکھ۔ مضمون آپ سن رہے تھے لالو کھیت کی چائے، سموسے اور واٹر پمپ کے پکوڑے، ماضی کی برسات، ایک دوست کا ساتھ، اور تحریر کیا تھا جناب اظہر عزمی صاحب نے۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔